السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے نظر مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، لہذا اے میرے رب میری طرف سے اس کو قبول فرما، بے شک اے اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا کہ میرے رب، میں نے بیٹی پیدا کیا ہے، مجھ کو بیٹی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اور بچہ یعنی مرد عورت کی طرح سے نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے کہا، یعنی مریم کی والدہ جو عمران کی بیوی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی ذریت کو، اس کے اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 اور 36 تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ آیت نمبر 33 اور 34 سے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس صورت کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو شروع کیا، اور یہ جو واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے پوری تفصیل کے ساتھ، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ عیسائیوں کو خاص طور سے معلوم ہو جائے، خاص طور سے عیسائیوں کو معلوم ہو جائے کہ جن کو انہوں نے اللہ بنا رکھا ہے، جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، یا اللہ کا بیٹا جن کو کہہ رکھا ہے، وہ نہ تو اللہ ہیں، نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی بشر سے اوپر کوئی دوسری مخلوق ہے، بلکہ وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے اور رسول ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے پہلے مریم سیدہ مریم جو ہے ان کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا، عمران کی بیوی سیدہ مریم کی والدہ، اور انہی سے سیدہ مریم پیدا ہوئی، اور پھر سیدہ مریم سے عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ مریم کی والدہ عمران کی بیوی نے کہا، یہ جو عمران کی بیوی ہے تفسیر کے اندر جو ان کا نام آتا ہے حنہ بنت فاقوس، حنہ بنت فاقوس۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس روایت کو امام محمد بن اسحاق نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ یہ جو حنہ بنت فاقوس جو مریم کی والدہ عمران کی بیوی ہے، یہ ایسی عورت تھی، ایسی لیڈی تھی کہ ان کو حمل نہیں قرار پاتا تھا۔ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو اپنی چونچ سے کھلا رہا ہے، تو ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ ان کو بھی بچہ پیدا ہوتا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، نیک خاتون تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اور بعد میں ان کو حمل بھی قرار پایا۔ جب حمل بالکل واضح ہو گیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ بہرحال اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بچہ مجھ کو پیدا ہوگا اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے اس خدمت کو، اس عبادت کو قبول فرما، اور بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ تو جاننے والا ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، اور میری نیت کو جاننے والا ہے، اور جو کچھ میں دعا کے طور پر یا نظر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بھی سننے والا ہے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیٹ میں کیا ہے،
انہوں نے تو سمجھا کہ بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا، اسی لیے جو ہے انہوں نے فوراً وقف کر دیا بیت المقدس کے لیے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فلما وضعتها، جب انہوں نے بچے کو جنا تو دیکھا کہ بیٹی ہے، تو انہوں نے کیا کہا رب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ رب انی وضعتها انثى، یا اللہ مجھ کو تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور اصل میں لڑکا موضوع تھا۔ مسجد کی خدمت کے لیے بیت المقدس بڑی مسجد ہے، اس کی خدمت کرنا، اس میں عبادت کرنا، اس کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو لڑکی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھ کو تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور بیٹی جو ہے وہ بیٹا کی طرح سے نہیں ہے، بیٹا بیٹی کی طرح سے نہیں ہے، اتنی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہیں پر کہا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں اس بچی کا نام مریم رکھ رہی ہوں، مریم۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ مریم ہے جو عمران کی بیٹی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعے کو یہاں پر بطور خاص اسی لیے پیش کیا ہے تاکہ خاص طور سے عیسائیوں کو معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی ما فوق البشر مخلوق نہیں ہے، کوئی انسان سے ہٹ کر کے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے تمام انبیاء آدمی انسان، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہے۔ یہاں پر ایک بات اور پتہ چلتا ہے۔ کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جس روز بچہ پیدا ہو اسی روز اس کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابی داؤد کتاب العقیقہ، سنن ابی داؤد کتاب الضحایا باب فی العقیقہ، حدیث نمبر 2838 کی روایت ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے بچہ اس کی طرف سے جانور قربانی کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کو مونڈا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 7ویں دن نام رکھنا چاہیے، لیکن یہاں پر سیدہ مریم کا نام ان کی والدہ نے ان کے پیدائش کے دن ہی رکھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے آیت کریمہ کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہ کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ پہلی شریعت کی بات ہے، لیکن ہماری شریعت میں بھی یہ بات موجود ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الجنائز باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بک لمحزونون، حدیث نمبر 1303 کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد لی اللیلۃ غلام سمیتها باسم ابی ابراہیم، رات مجھ کو ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم۔ جب وہ پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کا نام رکھا تھا، جس دن پیدا ہوئے اسی دن ان کا نام رکھا تھا۔ اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب العقیقہ اور صحیح مسلم کتاب الآداب کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جب بچے کو پیدا کیا تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اسی دن اس بچے کو اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھٹی دیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ ان کا نام ان کے ماں باپ نے ان کی پیدائش کے دن ہی رکھا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھ سکتے ہیں اور 7ویں دن بھی رکھنا چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی باتیں ثابت ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کی والدہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ سیدہ مریم کی والدہ نے کہا کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس بچی کو اور اس بچی کی ذریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی سیدہ مریم کی والدہ نے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں سیدہ مریم کو بھی دیا اور سیدہ مریم کی جو ذریت ہے اس کو بھی دیا۔ سیدہ مریم کی ذریت کون؟ صرف عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے کوئی نہیں، کیونکہ سیدہ مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی زندہ اٹھا لیا، آگے وہ نسل نہیں چلی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جیسے ہی سیدہ مریم کی والدہ نے یہ
دعا مانگی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس بچی کو اور اس بچی کی ذریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب قولہ تعالی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، حدیث نمبر 4548 کی روایت ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی شیطان اس کو چھوتا ہے، اور جب شیطان اس کو چھوتا ہے تو بچہ چلاتا ہے۔ بچہ چلاتا ہے نا پیدائش کے وقت، تو وہ ایسے ہی نہیں چلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کو چھوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ چلاتا ہے۔ لیکن دو لوگ ہیں جو اس سے محفوظ رہے ہیں، ایک سیدہ مریم اور دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو تم دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ سیدہ مریم کی والدہ نے کہا کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں مریم کو اور مریم کے بچے کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سامعین کرام، واقعہ ابھی آگے لگاتار تسلسل کے ساتھ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان واقعات سے جو بھی ہمارے لیے فائدے ہیں، جو بھی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، یا جو بھی ہمارے لیے علمی نقطہ ہے، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔